أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض تعزیت و تسلیت پیش کروں گا رحلت حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے حوالے سے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے پہلی ام المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سب سے پہلی زوجہ، اور وہ پہلی خاتون جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر ایمان لایا، اور عرض تسلیت پیش کروں گا ان دو بزرگواران کی رحلت کے حوالے سے۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور اسی طریقے سے عرض تسلیت و تعزیت تمام مومنین کی خدمت میں جو دنیا کے جہاں کہیں پر بھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس ماہ عظیم رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں پر خاص عنایت فرمائیں اور حضرت کی ظہور میں تعجیل فرمائیں، جو در حقیقت تمام اچھائیوں کی جڑ ہے اور تمام برائیوں کے خاتمہ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص کرم و عنایت اس حوالے سے ہمارے شامل حال ہو جائے۔ روایت میں وارد ہے اکثر اہل الجنہ النساء، کہ بہشت میں زیادہ جانے والی خواتین ہوں گی۔ کیوں؟ چونکہ سب سے پہلے تو خواتین کی تعداد مردوں کے بنسبت زیادہ ہیں۔ نہیں، یہ اس کا سبب نہیں بن سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ خود معصوم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اعظم اللہ رأفہن رحمہن، فرمایا کہ ایک خاتون کو کچھ جہات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ضعیف خلق کی ہے، چونکہ خدا خود خدا ہے اور خدا بھی اچھا خدا ہے۔ چونکہ خواتین کو ضعیف خلق فرمایا، اس وجہ سے زیادہ مردوں کی بنسبت خواتین پر رحم کی جائے گی، اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ساری کی ساری خواتین اہل بہشت ہوں گی، اس میں سے کچھ جہنم میں بھی جائیں گی۔ اب دنیا میں یہ کہاں قرار پائے گا کہ یہ خاتون مثلا جنت میں جائے گی اور وہ خاتون جہنم میں؟ اسی دنیا میں اندازہ ہوگا اس عنوان سے کہ یہ جو اعمال انجام دیتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو یہی اعمال ان کو بہشت تک لے کے جائے گی، اگر اعمال برے ہوں گے، اس کے علاوہ کہ اللہ ان پر رحم کرتا ہے، لیکن اعمال کچھ ایسے ہوں گے کہ یہ خاتون بہشت کی مستحق نہیں ہوگی بلکہ جہنم میں نعوذ باللہ جائے گی۔ تمام بشریت کو کوشش کرنی چاہیے، مخصوصاً خواتین کو، کہ کوشش کرے اسی دنیا میں کہ اہل بہشت ہو جائے۔ سب سے پہلا نمونہ عمل اہل بہشت کے لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی بیٹی ہے، امیر المومنین کی زوجہ ہے، حسنین شریفین علیہم السلام کی والدہ ہے۔ اب جو خواتین ہیں، یا تو وہ
والدہ کی شکل میں ہے ان کے والدین ہیں، یا وہ ماں کی شکل میں ہے ان کے بچے ہیں، یا بیٹی کی شکل میں ہے، یا بہن کی شکل میں ہے ان کے بھائی بہن ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اپنے والد کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ اب یہ تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے سیدۃ النساء العالمین۔ کم و بیش اسی ماہ رمضان میں زیارات میں، دعاؤں میں، روایات میں خواتین، جوان اور نوجوان کم و بیش اس حوالے سے سنتے اور مطالعہ کرتے ہوں گے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ اور سلوک فرماتی تھی۔ کوشش کرے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اس حوالے سے اپنے لیے نمونہ عمل بنائے کہ آپ علیہ السلام اپنے شوہر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کیسا رویہ فرماتی تھی۔ ہاں، آپ کا شوہر حضرت امیر المومنین نہیں ہے، لیکن آپ بھی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہے، اور جن کے بچے ہیں خواتین کے، وہ اپنے لیے نمونہ بنائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ ان کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا۔ یہ ماہ رمضان جو جہاں کہیں پر بھی میری آواز سماعت فرما رہے ہیں اس وقت، ان کو چاہیے کہ ارادہ کر لے اس حوالے سے اسی ماہ رمضان عظیم میں۔ اگر انسان اچھا ارادہ کر لے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا نمونہ عمل حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت رسول اللہ سے شادی کرنے سے پہلے تمام جزیرۃ العرب میں بے مثال تھی۔ یہ نہیں کہ صرف حجاز میں، مکہ میں، بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں بے مثال شخصیت تھی۔ پورے کے پورے جزیرۃ العرب میں مردوں میں اور خواتین میں کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے شادی فرمائی تو سب نے آپ کے ساتھ ترک تعلق کر دیا، حتیٰ ان کے جو نزدیکی رشتہ دار تھے انہوں نے بھی ترک تعلق کر دیا۔ اور آپ نے سنا ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا، جو کہ اللہ نے بہشت سے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ کیوں ان لوگوں نے ترک تعلق کر لیا تھا؟ چونکہ یہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو پسند نہیں کرتے تھے، اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بظاہر وضعیت اس زمانے میں ایسی تھی کہ نہ تو آپ کے والدین تھے، دونوں دنیا سے جا چکے تھے، اور یتیم حضرت ابی طالب تھے، اور آپ کے پاس مالی دولت بھی نہیں تھی، اور آپ کے متکفل آپ کے چچا تھے، اور اس زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کو راہ اسلام میں خرچ کر دیا۔ کیا یہ الگو نہیں ہو سکتا؟ مسلمان اور مومن خواتین کو کیا نہیں چاہیے کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے سیکھیں، کہ ان کو وہ دیکھیں کہ راہ اسلام میں اور راہ اہل البیت میں وہ کس قدر کوشاں رہتی ہے اپنی مالی اعتبار سے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ خواتین میں جوان اور نوجوانان
خواتین کے لیے۔ جو چیزیں حضرت زہرا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہم السلام کے متعلق سنتے ہیں، ابھی سے ان کے لیے ارادہ کر لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اگر انسان ارادہ کر لے تو اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے، اور پھر یہ دنیا آخر کار ختم ہونی ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اگر 100 سال بھی زندہ رہے، آخر کار اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ذات باری تعالیٰ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ کس قدر آپ کو زندگی دی گئی تھی اور آپ نے کیا کیا۔ وہ کہے گا کہ بس کچھ دنوں کا یہ سفر تھا اور کچھ گھڑیوں کا یہ سفر تھا۔ اس کے جواب میں کہے گا انسان دنیا میں جتنا بھی خوشیاں منائے، جتنا بھی عرصہ گزارے، لیکن جب فوت ہو جائے اس کو ایسے لگے گا کہ یہ 1-2 گھنٹے کا سفر تھا جو ختم ہوا۔ کیا یہ حیف نہیں ہے کہ انسان جو ہے زندگی گزارے اور جہنم چلا جائے؟ یہ جو آج کل کا دور ہے، قرآن مجید نے فرمایا کہ ظہر الفساد بر بحر والبر، کہ فساد نے جو ہے وہ صحرا اور دریا کو گھیرا ہوا ہے، اور آج کے اس دور میں جو فساد کا دور ہے، حتیٰ 50-60 سال پہلے سے کافی فسادات زیادہ ہو چکے ہیں، اور حتیٰ وہ لوگ جو مجھ سے کم یا زیادہ ہے سنی اعتبار سے، ان کو یاد ہوگا کہ 50-60 سال پہلے اس قدر فسادات نہیں تھے، نہ خواتین میں اور نہ مردوں میں۔ کہاں اتنے زیادہ طلاق ہوا کرتے تھے، اور کہاں اتنے زیادہ آج کل جو مشکلات ہے شادیوں میں، اتنے مشکلات ہوا کرتے تھے۔ جہاں تک ہمیں یاد ہے اس سے پہلے کے لوگ تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے حتیٰ پہلے جتنے آج کے مشکلات ہیں، 1% مشکلات بھی شادیوں کے حوالے سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب یہ مشکلات جو ہے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ جو آج کل کے اس دور میں یہ طلاق اس قدر آسان ہو چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے کربلا مقدسہ میں ایک شخص طلاق دے رہا تھا، اور کربلا میں اور اطراف میں جو کربلا میں باغ تھے، گاؤں تھے، ان میں سے یہ ایک تھا کہ جو طلاق دینا چاہ رہا تھا۔ ایک جگہ تھی اور پورے کے پورے 1-2 مہینوں میں کوئی ایک آدھ طلاق ہو جاتا تھا یا نہیں، یہاں پر ان کو آنا ہوتا تھا۔ اور حتیٰ جس مدرسے میں ہم ہوا کرتے تھے وہاں بحث اور درس وغیرہ ہوتے تھے، لوگ آتے تھے وہاں پر اور بیان کرتے تھے کربلا کے متعلق۔ یہ چیزیں پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ اب اس زمانے میں طلاق اس قدر ہو چکے ہیں، شادی عقد سے پہلے، دوران عقد، شادی سے پہلے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی قتل و غارت، حتیٰ خودکشی کرنا، اور حتیٰ جس زمانے میں ہم کربلا میں تھے، مجھے یاد نہیں ہے کہ حتیٰ ایک شخص کے بارے میں ہم نے سنا ہو کہ فلاں نے خودکشی کی۔ اور یہ جو آدمی خودکشی کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے والدین ہیں، بسا اوقات بچے ہیں، بیوی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کہاں سے یہ فساد شروع ہوا۔ اس کے باعث 2 چیزیں ہیں۔ پہلا، اہل باطل کے، اہل فساد کے، اہل ضلالت کے میلیارڈ کے اعتبار سے جو نشر و اشاعت ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو وہ تبلیغات اور باطل نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور ان کی صرف کوئی 1 ملین نہیں بلکہ ملینز کی تعداد میں یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے، خود اہل ضلال اور اہل فساد اور اہل باطل کی تبلیغات، اور دوسری وجہ خود مؤمنین کی کوتاہیاں ہیں۔ کتنے خواتین ہیں، جوان اور نوجوان مؤمنات، جو اصول 5 پر اعتقاد رکھتی ہیں، جو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان چیزوں پر اعتقاد رکھتی ہیں، اور ان کی تعداد ملینز تعداد ہے۔ جو بڑی سن کی خواتین ہیں ان کے بہرحال اطلاعات
زیادہ ہوں گے، مشاکل بھی زیادہ ہوں گے، لیکن جو جوان اور نوجوان خواتین ہے ان کے مشاکل کم ہوتے ہیں، فعالیت زیادہ ہوتی ہے، قدرت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی جو تبلیغ ہے اور اہل باطل کی تبلیغ ہے اس میں کس قدر فرق ہے، 1% سے کم۔ خواتین کو چاہیے کہ دنیا کے جہاں کہیں پر بھی ہے کوتاہی نہ کریں اسلام حقیقی کو پہنچانے میں، اسلام حقیقی، نہ یہ کہ لوگوں کا خود ساختہ اسلام، نہ وہ اسلام کے جس کو نام تو اسلام ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے اسلام کے ساتھ اس کی کوئی شباہت نہیں ہے۔ اگر آج کے اس دور میں حضرت رسول اللہ تشریف لائے اسلامی حکومتوں میں تو وہ یہی فرمائیں گے کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کو میں لے کے آیا تھا؟ کیا یہ وہی اسلام ہے جس پر میں نے عمل کرنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں، 1000 دفعہ نہیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تاریخ موجود ہے، وہ تاریخ جسے اہل البیت نے علیہم السلام نے نقل فرمایا، نہ یہ کہ اصحاب میں سے کچھ منافقین نے نقل کیا ہو۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قول اور فعل پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ کیوں یہ چیزیں جو ہے وہ کم ہو چکی ہے؟ بہرحال وہ تبلیغات جو اہل ضلالت کر رہے ہیں وہ تو مومنین کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن مومنین کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے کوتاہی نہ کرے، کوشش اور تلاش کو نہ چھوڑے۔ یہ دنیا میں بھی ان کے لیے مفید ہے اور آخرت میں بھی مفید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا۔ اب جو ہے پورے دنیا میں اسلام کا نام ہے، اور پھر فرمایا کہ قرآن صرف درس کے حوالے تک رہ جائے گا۔ قرآن کو تمام جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے لیکن عمل نہیں کیا جاتا۔ اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کیا آج کے اس دور میں اسلامی ممالک میں حتیٰ 1% بھی اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے؟ اب خواتین، جوان اور نوجوان، چاہے وہ حوزات علمیہ میں ہو یا یونیورسٹیز میں ہو، ان میں سے کچھ جو ثقافتی اعتبار سے کتب کا مطالعہ بھی کرتی ہیں، دیکھیں کہ اسلام کی حقیقی تاریخ کیا ہے۔ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے مربوط قصے یا رسول اللہ نے جو عقد پڑے ہیں ان کا مہریہ کتنا ہوا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ اب وہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان غلطیوں کو کس نے بنایا ہے؟ اس میں سے کچھ غلطیاں جو ہے وہ اہل باطل کی ہے، اور اس میں سے کچھ غلطیاں مخصوصاً ان اچھے لوگوں کی ہے، جس میں سے مخصوصاً خواتین، جوان اور نوجوان ہے، جن کی کوتاہی کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوئے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو دنیا والوں تک پہنچائے، اب کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ میں تاریخ سے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں سے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہے جس کا نام ہے میسر۔ میسر اسماء حسنہ میں سے ہے اور دعائے جوشن کبیر میں بھی موجود ہے، یا میسر۔ اور میسر کا معنی جو ہوتا ہے وہ آسان کرنے والے۔ اصحاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، نام ہے اس کا میسر۔ اس کی ایک بہن تھی جس کا نام حبی تھا، اور یہ حبی بھی امام صادق علیہ السلام کی صحابہ ہیں۔ کسی ایک مسئلے کے اوپر بحث ہوئی اس میسر اور اس کی بہن حبی کے درمیان، قصہ بھی لکھا ہے، مہم نہیں ہے اس کا بیان کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس یہ میسر شکایت لے کے آیا اس حبی کا۔ امام نے بھی اس کو ایک ایسا جواب دیا کہ حتیٰ آخری
دم تک یہ جواب نہ دے سکا، کچھ نہ کہہ سکا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں سے جتنی بھی یہ بلائیں دور ہوتی ہے اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ اس خاتون یعنی حبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ فرمایا کہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہے اور جو بلائیں آپ لوگوں پہ آتی ہے اس خاتون کی دعاؤں کی وجہ سے وہ آپ سے دفع ہو جاتے ہیں۔ یعنی خدا کے نزدیک اس خاتون کا وہ درجہ ہے کہ حتیٰ فرمایا کہ نہ صرف تم بلکہ آپ کے پورے خاندان کی جو بلائیں ہوتی ہے وہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ اب یہ جو اس کی بہن ہے یہ بھی تو آخر ایک خاتون ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جوانوں اور نوجوان خواتین آپ بھی کوشش کریں کہ اس مقام تک پہنچ سکو۔ اب یہ حبی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیٹی ہیں، نہ بیوی ہے، نہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی والدہ ہے، ایک عمومی خاتون ہے۔ ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ بھی باقی ہے۔ کوشش کرے کہ انسان اپنی تقویٰ کے معیار کو بلند مرتبے تک پہنچائے، اور تقویٰ کو کس طریقے سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں یہ مشخص ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ماہ رمضان عظیم سے پہلے جو خطبہ فرمایا تھا، امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا اورا اور تقویٰ کے اس مقام تک پہنچے اور کوشش کرے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ انسان ارادہ تو کر سکتا ہے، اور حتیٰ اگر انسان گناہ کا مرتکب ہو بھی جائے تو اس وقت استغفار کر لے، کوشش کرے کہ گناہ کو باقی نہ رکھے بلکہ اس کے لیے توبہ کرے۔ انسان توبہ کرے، ارادہ کر لے، آہستہ آہستہ اسی حبی کی طرح انسان ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے میسر کی بہن حبی کی، اور اسی طریقے سے ایک اور مثال حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو ان خواتین کے اوپر جو اہل بہشت ہے۔ امام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو ان خواتین کے اوپر، ان خواہران کے اوپر جو اہل بہشت ہے۔ روایت میں وارد ہے کہ یہ خواتین ان کی تعداد 7 تھی، جس میں سے ایک جو ہے وہ آسمہ بن امیس ہے، اور ایک جو ہے وہ آسمہ کی بہن جس کا نام سما بنت امیس لکھا ہے یہ تھی، اور باقی 5 جو ہے مزید خواتین۔ اب یہ خود جو آسمہ ہے نہ ائمہ کی بہن ہے، نہ ائمہ کی والدہ ہے، نہ بیوی ہے، کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، مختلف گھروں سے گزرتی ہوئی اس مقام پہ پہنچی کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کے لیے یہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا، اور حتیٰ فرمایا یہ 7 ان میں سے کوئی 8ویں نہیں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی 8واں اس کا نہیں ہو سکتا، وہ 8واں آپ ہو سکتے ہو۔ وہ خواتین جو نماز روزی کی پابند ہے، اور آج اس دور میں اگر آپ کا شوہر ہے تو آپ کے کیا وظائف ہے، اگر شوہر نہیں ہے تو آپ کے کیا وظائف ہے، اور آپ کے اگر اولاد ہے تو کیا فرائض ہے، اولاد نہیں ہے تو کیا فرائض ہے، ارحام کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ مشکل ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کسی شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا وہ شادی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سختی برداشت کر کے شادی کرے گا۔ اور حتیٰ وہ شخص جو غریب ہے کیا وہ گھر نہیں خرید سکتا؟ یقیناً خرید سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، مشکلات تحمل کرنے پڑیں گے، آخرکار کہ وہ گھر کو خرید لے۔ اچھا انسان ہو سکتا ہے، اور ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے کہ اس سے استفادہ حاصل کرے، کہ اس مہینے میں انسان جو ہے اولاً تو ارادہ کر لے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو انجام دینا شروع کر دے۔ اور ایک اور چیز میں عرض کروں کہ جو اہل مراجعہ ہے وہ جا کے مراجعہ کرے کہ کتب میں جو رجالی کتب ہے شیعہ کے، اس کے آخر میں انہوں نے اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام کو لکھا ہے، ان کے نام لکھے ہیں،
اور اس میں سے ان کے نام بھی ہے کہ جو صحابیات ہے یعنی خواتین ہیں اور ائمہ کی اصحاب ہیں، ان میں سے جو اچھے ہیں یا برے ہیں جو بھی ہے، جو چاہے کتاب رجال یا شیعہ میں جا کے مراجعہ کر سکتے ہیں، نہ یہ کہ کتب تراجم میں جا کے مراجعہ کرے، وہاں پر علماء کے احوال لکھے ہیں، بلکہ کتاب رجال میں کہ جہاں پر اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام کو لکھا ہے، ان میں سے کتاب رجالی میں کتب رجالی میں لکھا ہے آخر میں کہ جو صحابیات حتیٰ ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تھی یا در کیا، ان کے نام وہاں پر لکھا ہے، وہاں پر جا کر آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز کو میں مزید نقل کروں، حتیٰ یہ موجود بھی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہے محمد بن عمیر، اس کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اصحاب میں سے جو ہے ایک بہت زیادہ تعداد جو کہ منافقین ہیں، صحابی تھے منافق تھے۔ مثلا ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر مسلمان ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی منافق ہے، قرآن نے بھی اس کو منافق ہی کہا ہے۔ لیکن ان منافقین کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے صحابی بھی موجود ہے کہ جو اصحاب ہے، اچھے اصحاب ہے، اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے، اصحاب امیر المومنین علیہ السلام، اصحاب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مردوں میں سے، خواتین میں سے، دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام، حتیٰ حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں جو لوگ پہنچے ہیں، مردوں میں سے، خواتین میں سے، جس میں سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اور دیگر افراد۔ ان ہزاروں اصحاب میں سے 3 ایسے ہیں کہ جن کے پاس وہ مقام ہے کہ جن کا کوئی چوتھا نہیں ہے، یعنی ان کا مقام بہت عالی ہے۔ 3 افراد کا علماء اور صاحب مطالعہ اس موضوع کی طرف متوجہ ہیں، ان کی مسند اور مرسل جو ہے وہ صحیح مانی جاتی ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ محمد ابن عمیر ہے۔ جب ہارون الرشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا تو اس کے بعد چونکہ یہ محمد ابن ابی عمیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نزدیک اصحاب میں سے تھے، ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام میں نے نہیں دیکھا ہے، جس میں بعض نے کہا ہے کہ حتیٰ ان کو 17 سال تک جیل میں رکھا گیا اور ہمیشہ ان کو شکنجہ دیتے رہتے تھے۔ لکھا ہے کہ ہارون جو ہے وہ شخصاً جو ہے آتے تھے نظارت کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر وہ خود ناظر رہیں اور دیکھتے رہیں۔ ہارون بھی اسے صرف ایک ہی سوال کرتا تھا اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے محمد بن عمیر کو شکنجوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے خاص اصحاب کون ہے، اس کی جو لسٹ ہے وہ آپ ہمیں دے دیں۔ اگر یہ ان کو یہ لسٹ دے دیتا تو ظاہر ہے کہ ہارون رشید ان کو پکڑتا اور ان کو شکنجہ کرتا۔ یہ محمد بن ابی عمیر کی اجل جو ہے وہ نہیں پہنچا تھا کہ یہ نہیں مرا، وگرنہ جو تاریخ میں اس کے اوپر شکنجے لکھے ہیں عجیب ہیں۔ ان کے علاوہ کہ ان کو کس قدر کوڑے لگائے جاتے تھے، ان کو زخمی کیا جاتا تھا، ان کو شکنجہ کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ اور حتیٰ ان کے بدن میں سوئیاں چبائی جاتی تھی، کیل ٹھوکے جاتے تھے، حتیٰ آگ سے اس کے جسم کو جلایا جاتا تھا۔ حتیٰ بنی امیہ کی تاریخ کا اگر کوئی مطالعہ کرے اس میں سے لفظ خشبہ آپ کو نہیں ملے گا، بہت کم ملے گا اگر ملے گا۔ ایک اس میں سے جو ہے جو محمد ابن ابی عمیر کے ساتھ پیش آیا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ خشبہ جو ہے اس کے اوپر کھیل ٹھوکے گئے ہوتے تھے اور حتیٰ ایک طرف سے دوسری طرف کھیل ہوتے تھے، اور اس کو جو ہے کسی کو اذیت کرنے کے لیے یہ اس کے اوپر لگایا جاتا تھا، اور حتیٰ سینکڑوں کی تعداد میں خشبہ جو ہے
جو ایک تختی ہوا کرتی تھی اس ابی عمیر پر مارے جاتے تھے۔ سوال یہی ہوتا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں یہ بتا دیں کہ اصحاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کون تھے؟ چلیں بہرحال یہ خود تو مرد ہے لیکن اس کی دو بہنیں ہیں اور ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اس میں سے ایک کا نام منت ہے یعنی خدا کی منت، اور دوسری کا نام سعیدہ ہے۔ جب اس محمد ابن ابی عمیر کو زندان میں ڈالا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی گھر بھی آتے اور گھر کی تفتیش کرتے، تو ان دونوں بہنوں نے یعنی منت اور سعیدہ نے وہ کام کیا کہ جو روایات محمد ابن ابی عمیر نے جمع کیے تھے ان روایات کو 17 سال تک ان روایات کی حفاظت کی، اور تاکہ ہارون الرشید کے سپاہیوں تک یہ نہ پہنچے اور حتیٰ ان کو یہ روایات نہیں پہنچی۔ اور میں یہی کہوں گا کہ اے خواہران جوان نوجوان، یہ خواتین بھی آپ کی طرح ہی تھی، تو لہٰذا آپ بھی کر سکتے ہیں، اور حتیٰ ابھی سے ہی اس ماہ رمضان میں اپنا ارادہ کر لیں۔ انسان اگر ماہ رمضان میں ارادہ کر لے اور خود سازی کر لے تو زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام حقیقی کو پہنچانا لوگوں تک، وہی اسلام کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نام کا اسلام نہیں ہے محض، بلکہ حقیقی اسلام ہے۔ ہر چیز میں اسلام کو لاگو کرے، مثلا لوگوں کو تشویق کرے کہ شادیاں جو ہے وہ آسان ہو جائے، جس طریقے سے لڑکا اور لڑکی اگر قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کے کف ہے اور ان کے والدین بھی چاہتے ہیں، کیوں ان کی شادیاں جو ہے وہ رکی ہوئی ہے؟ کچھ غلط روایات کی وجہ سے کہ یہ لڑکا 30 سال کا ہو جائے تو تب شادی کرے گا، وہ لڑکی جو ہے 25 سال کی ہو جائے تو شادی کرے گی۔ کیوں یہ اس طریقے سے ہے؟ آخر کیوں؟ اور یہ جو اختلافات مرد اور خواتین کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان ہو جاتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کچھ ایسا کریں کہ یہ بات طلاق کی حد تک نہ پہنچے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، ایک خاتون کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، بس صرف ارادے کی ضرورت ہے اور وہ کامیاب ہو سکتی ہے اپنے حد تک۔ یہ جو خواتین ہیں جن میں سے میں نے چند ایک کے نام لیے، یہ کتب رجالی میں موجود ہیں، وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ان کی تعداد ہے غیر از حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو کہ بذات خود سرمشق و نمونہ ہے دوسری خواتین کے لیے۔ نوجوان اور جوان خواتین ارادہ کر لیں، دین اسلام کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اور پھر ان جدید ٹیکنالوجی جو کہ سیٹلائٹ یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ جو ہے ان جدید سہولتوں سے اس دین کو لوگوں تک پہنچا دیں، گروہی شکل میں، عمومی شکل میں، انفرادی شکل میں، جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کتنی دفعہ فرمایا فیبلغ، یہ لام جو ہے یہاں پر لام امر ہے، اور یہ تبلیغ کرنا صرف مردوں کا نہیں بلکہ خواتین کا بھی ہے۔ اسلام میں مرد اور خواتین ایک حکم رکھتے ہیں، اما بعض استثناءات اگر ہو تو، اگر نے فرمایا وَلْيُبَلِّغْ شاہد والغائب، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا، سب تک بس کوشش کرے کہ پہلے سب سے پہلے اسلام کو سمجھے، پھر اس کو انتشار دے۔ دیکھیں کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر اختلاف ہے تو یہ اختلاف کس وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر کیا خاتون جو ہے وہ جو واجب ہے، کیا وہ واجبات کو
ادا نہیں کر رہی، یا مرد جو ہے وہ جو اس کا حق ہے وہ واجبات کو ادا نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ نصیحت کریں ان کو، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ جتنا بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صدر اسلام میں کتنی دفعہ یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس میں فلاح ہے۔ اور حتیٰ وہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو پتھر مارتے تھے، اور روایت میں ہے کہ خون جاری ہو جاتا تھا، اور حتیٰ ان کے سر مبارک سے خون جاری ہو جاتا، درحالی کہ رسول اللہ قوی الہیکل تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت کے پاس 40 مردوں کے برابر طاقت تھی۔ کیا رسول اللہ نے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں۔ یہ قیامت میں پتہ اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ نے کتنی دفعہ کہا ہوگا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور خود رسول اللہ کے چچا ابو لہب نے رسول اللہ پر ایک ایسا پتھر مارا، روایت میں ہے کہ حتیٰ آخری شہادت کے موقع تک اس نے جو پتھر مارا تھا اور حضرت کے پیر مبارک پہ، تو وہ جو ہے حضرت ان سے اذیت ہوتے رہتے تھے۔ اور یہ پیر میں ایسی جگہ ہے کہ اگر انسان 1 دفعہ اس میں کوئی تکلیف ہو جائے اور اس کو نقصان پہنچے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور حتیٰ اگر کسی کو اس قسم کی تکلیف ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اپنے آخری زندگی تک اس کو مسکن یعنی دوائی کا استعمال کرنا ہوگا۔ ابو لہب ظالم نے ایک ایسا پتھر سے وار کر دیا کہ حتیٰ حضرت کے پیر مبارک کو وہ لگا، اور اس میں جو ہے حضرت کے پیر کو شدید نقصان پہنچا۔ اور قرآن مجید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سیکھو، رسول اللہ آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور حتیٰ تبلیغ میں کوئی سختی جر و بحث نہیں کرنی چاہیے، نزاع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ 1 دفعہ کہے، 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، جتنی دفعہ بھی وہ کہہ سکے کہنا چاہیے۔ وہ اسلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا اسلام تھا، وہ اسلام جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اسلام تھا۔ ان دونوں معصومین کی جو حکومت گزری ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ تبلیغ کرے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو حضرت نے فرمایا کہ جنت میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان جنتیوں میں سے ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان موت کے بعد سب سے پہلے عذاب میں پھنس جائے، ان اعمال کی وجہ سے کہ جن کے اعمال کی وجہ سے انسان پکڑا جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ عظیم رمضان بہترین فرصت ہے ہر 2 چیزوں کے لیے، ایک خود سازی اپنے ذات کے لیے، اور ایک جو ہے وہ تبلیغ کے لیے، یعنی اصلی اور صحیح اسلام کی، یعنی وہ اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلام ہے، وہ اسلام جو رسول اللہ کا اسلام ہے، قرآن کا اسلام اور عطرت طاہرہ علیہ السلام کا اسلام۔ دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ حضرات ہیں اور دوسری خواتین، اللہ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بس یہ 2 چیزیں کہ ایک اپنے خود سازی کے حوالے سے اور ایک دین اسلام کی تبلیغ میں کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔